بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پنجاب نگری کے معزز سامعین کو ایک بار پھر دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید۔ ناظرین، آج کا ہمارا ٹاپک ہے حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کی کرامت۔ اگر اس سے پہلے آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو کلک کر لیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی جانب۔ احباب، سمانِ حیات حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ میں لکھا ہے کہ حضرت سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ شہر میں اس طرف گئے جہاں راستے میں ہندوؤں کے بندر واقع تھا۔ آج کل یہ علاقہ رنگ محل کے قریب پانی والا کے نام سے منسوب ہے۔ یہاں اس دور میں راوی بندر تھا جہاں کئی ہندو بتوں کی پوجا میں مصروف رہتے تھے۔ آپ نے مندر کے قریب جا کر دیکھا کہ ایک ہندو ایک بت کے سامنے کھڑا ہے اور ہاتھ میں گندم کی روٹی کی بنی ہوئی چوری ہے۔ آپ نے بت کو مخاطب ہو کر کہا کہ اللہ کے حکم سے چوری کھاؤ، تو وہ بت چوری کھانے لگا۔ کچھ اور ہندو بھی وہاں موجود تھے، ان میں سے ہندو پروہت بھی تھا۔ ہندو پروہت کو بڑا دکھ ہوا کہ ہم سے ایسا واقعات نہیں ہوتے، اس لیے ہماری توہین ہوئی ہے۔ لہذا وہ اس ہندو سے ناراض ہو گیا جس کے ہاتھ میں چوری تھی۔ بہانہ بنا کر پروہت نے کہا، تمہارے اس طرح کرنے سے دیوتا جی ہم سے ناراض ہو گئے ہیں، لہذا آج سے ہمارا اور تمہارا بائیکاٹ ہے۔ کچھ روز گزرنے کے بعد وہ چوری والا ہندو آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ حضرت، لوگ اس روز کے واقعہ سے انکار کر رہے ہیں، میری بات کو کوئی سچ نہیں مانتا۔ آپ نے فرمایا تم اپنے رشتہ داروں اور دیگر احباب کو اکٹھا کر لو اور اللہ کی طاقت دیکھ لو۔ حاضرین جمع ہو گئے۔ آپ نے پھر بت کو حکم دیا چوری کھاؤ، تو وہ چوری کھانے لگا۔ ہندو لوگ یہ واقعہ دیکھ کر حیرت زدہ ہوئے تو آپ نے لوگوں سے کہا کہ اللہ ہر کام کرنے کی طاقت رکھتا ہے، لہذا تم ان بے جان بتوں کی پوجا سے توبہ کر لو اور اللہ کے سچے دین میں آ جاؤ۔ تو آپ کی اس توجہ سے بے شمار لوگ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ واقعہ پہلے لوگوں میں سینہ بسینہ تھا، لیکن کچھ عرصہ سے لوگوں نے کتابوں میں نقل کر دیا، حقیقت اللہ کو معلوم ہے۔ ناظرین، ایک اور واقعہ ہے کہ دودھ میں برکت کا واقعہ۔ روایت مشہور ہے کہ ایک روز حضرت سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ اپنی قیامگاہ پر تشریف فرما تھے اور یاد الہی میں مصروف تھے۔ ایک بوڑھی عورت اس طرف سے گزری جس کے سر پر دودھ کا مٹکا رکھا ہوا تھا۔ آپ نے اس عورت سے پوچھا کہ تم اس دودھ کی قیمت لے لو اور یہ دودھ ہمیں دے دو۔ اس عورت نے کہا کہ میں یہ دودھ آپ کو نہیں دے سکتی، کیونکہ یہ دودھ ہم رائے راجو کو دیتے ہیں، اگر نہ دیں تو اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ ہماری بھینسوں کے تھنوں سے دودھ کے بجائے خون نکلنے لگتا ہے۔ آپ نے عورت کی بات سن کر کہا کہ یہ دودھ ہمیں دے دو، جاؤ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے تمہاری بھینسوں کے تھنوں سے خون نہیں نکلے گا اور وہ پہلے کی نسبت زیادہ دودھ دیں گی انشاءاللہ۔ اس کے علاوہ ہر قسم کی آفت سے بھی محفوظ رہیں گی، یعنی تمہیں کسی قسم کا نقصان نہیں ہوگا۔ آپ کی ایمان فروز باتوں سے وہ عورت اس بات پر رضامند ہو گئی کہ دودھ آپ کو دے جائے۔ چنانچہ اس نے دودھ آپ کو دے دیا اور واپس لوٹ گئی۔ شام کو جب اس نے اپنے جانوروں کو دودھ دہا تو جانوروں نے پہلے کی نسبت بہت زیادہ دودھ دیا اور اس کے سب برتن بھر گئے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کے دودھ میں بے پناہ برکت ڈال دی۔ یہ خبر بہت جلد لاہور میں پھیل گئی۔ آخر یہ بات لاہور کے گرد و نواح کے دیہاتوں میں جا پہنچی کہ لاہور کے باہر ایک اللہ کا فقیر ہے، اگر اسے دودھ دیے جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے دودھ میں برکت ڈال دیتا ہے اور دودھ پہلے کی نسبت زیادہ ہو جاتا ہے۔ چنانچہ لوگ برکت کی خاطر دودھ آپ کے پاس لے آتے، آپ ضرورت کے مطابق لے لیتے اور بقیہ دودھ انہی لوگوں میں تقسیم کر دیتے، اور جب یہ لوگ گھر جا کر اپنے جانوروں کا دودھ دوہتے تو اس میں برکت شامل ہو جاتی اور وہ پہلے کی نسبت زیادہ ہو جاتا۔ اس کرامت کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ لوگ جو رائے راجو کو دودھ دیتے تھے وہ دودھ دینا چھوڑ گئے اور اس کے خلاف ہو گئے۔ وہ اپنے جادو کے زور سے ان سے دودھ کا نذرانہ وصول کرتا تھا۔ اسے بہت تکبر تھا کہ ہمارا دودھ کیوں کر کوئی بند کر سکتا ہے۔ جب اسے اصل حال معلوم ہوا کہ اللہ کے فقیر کی دعا سے اس کا جادو اب بھینسوں کے تھنوں پر نہیں چلتا تو اس نے سوچا کہ پہلے سے جادو کو تیز کیوں نہ کر دیا جائے اور اس فقیر کو یہاں سے بھگا دیا جائے۔ اس کے پاس لوگ دودھ کا تحفہ دینے شروع ہو گئے ہیں، مگر اس سے کیا خبر تھی کہ اللہ کے فقیر کی کیا طاقت ہوتی ہے۔ اللہ کی رحمت اور مدد ہر وقت ان کی شامل حال رہتی ہے۔ آخرکار وہ انتقامی جذبے کے ساتھ ایک روز آپ کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ آپ نے ہمارا دودھ تو بند کروا دیا، اب ہمارے ساتھ مقابلہ کرو، ہم تمہیں اپنی طاقت دکھاتے ہیں اور تم اپنی طاقت دکھاؤ، دیکھیں کون جیتتا ہے۔ اس کا خیال تھا کہ سادہ سا فقیر میرے آگے کیسے ٹھہر سکتا ہے، میں اسے اپنے علم کی بنیاد پر زیر کر کے یہاں سے بھاگ جانے پر مجبور کر دوں گا۔ لیکن اسے کیا معلوم کہ اللہ کے فقیروں کے پاس کتنی بڑی روحانی طاقت ہوتی ہے جس کے سامنے دنیاوی طاقت ہیچ ہو جاتی ہے۔ آخر اس نے کہا کہ ہماری طاقت دیکھو، یہ کہہ کر اس نے اپنی زبان میں کچھ پڑھا اور ہوا میں اڑنے لگا اور آہستہ آہستہ اوپر فضا میں بلند ہونا شروع ہو گیا۔ حضرت سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ دیکھا تو دل میں یہ دعا کی، یا الہی اب میری عزت کا مسئلہ تیرے ہاتھ میں ہے۔ اس دعا کے بعد آپ نے اپنی جوتیوں کی طرف دیکھا تو وہ فوراً ہی ہوا میں بلند ہو کر اس کے سر پر پڑنے لگی
اور وہ مزید اوپر جانے سے رک گیا اور جوتے پڑنے سے آہستہ آہستہ نیچے زمین کی طرف آنے لگا۔ آخر تھوڑی دیر کے بعد وہ زمین پر آ گیا۔ اس کی جادو نے اس کا ساتھ نہ دیا، وہ اپنی برتری منانے میں ناکام ہو گیا۔ غرض ہے کہ حق کے سامنے باطل کی کوئی پیش نہ کی گئی، مگر اس بار اس کی ہار کیا تھی؟ وہ تو اصل میں جیت گیا۔ فوراً اس کا ضمیر بیدار ہوا کہ میں نے جو کچھ کیا آج تک کیا ہے اس کی کچھ حقیقت نہیں۔ اللہ کے بندے آخر اللہ کے بندے ہی ہیں۔ یہاں تھوڑی دیر پہلے اس کے دل میں بے شمار خداؤں کو پوجنے کا نظریہ تھا، وہ تبدیل ہو گیا اور اسے یقین ہو گیا کہ حضرت علی حجویری کا خدا واحد ہی سچا ہے۔ وہ زبان جس پر جادو کا دو ورد تھا، اس پر اللہ تعالیٰ کی صداقت بول اٹھی۔ آخر وہ حضرت علی اجویری کے قدموں میں گر گیا اور عرض کی کہ حضرت مجھے بھی راہ دکھلا دیجیے جس پر آپ گامزن ہیں۔ چنانچہ کلمہ طیبہ پڑھ کر آپ کے ہاتھ پر مسلمان ہو گیا۔ کیسی ہے اللہ کی شان کہ سرکار کو زیر کرنے آیا تھا، خود زیر ہو کر چلا۔ کفر کے لیے آیا تھا، صاحب ایمان ہو گیا۔ یہ ہے حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی نگاہ کی کرامت کہ اس کرامت سے اس کافر کی کایا پلٹ گئی اور وہ مسلمان ہو کر معزز اور مکرم ہو گیا۔ ناظرین، اگر آج کی ویڈیو اچھی لگی تو پلیز میری ویڈیو کو لائک کرنا اور میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لینا تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو اب تک پہنچ سکے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک محمد اسلام کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔